بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل احسان کرم شکر ہے کہ توفیق ملی ہوئی ہے اور پھر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانے کے لیے، اور شکر کی جتنی کثرت رکھی جائے کم ہے، کیونکہ سر سے پاؤں تک ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں اللہ کی نعمتوں میں، اور کوئی شک شبہ نہیں ہے اس میں۔ آج کل کے حالات جو ملک کے ہیں اور جو سیلاب کے ہیں اور دوسرے حالات جو ہیں معاشی بدحالی کے، اس سب میں دیکھتے ہوئے جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں اربوں سے بہتر بنایا ہوا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ گھر ہے، چھت ہے، اور کھانے کو روٹی میسر ہے، اور عافیت سکون ہے، بیماری نہیں ہے۔ کتنے ہزار لوگ، لاکھوں لوگ بے گھر کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے گھر در، ہر چیز ان کی تباہ ہو گئی، پانی میں بہہ گئی۔ تو جہاں پر یہ ساری چیزیں صبح شام ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس پہ افسوس کا پہلو اپنی جگہ پر، ان سے رحم دلی اور ان کی امداد کے لیے ضروری ہے کہ افسوس ہو دل میں، اور ان یہ جذبہ صرف زبانی کلامی اور ذہن میں نہ رہ جائے، بلکہ اپنی حیثیت، اپنے حالات کے مطابق کچھ نہ کچھ ان کی مدد، اور سب سے بڑی مدد جو ان کی جا سکتی ہے وہ دعا سے کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ آسان کر دے۔ اور جو سب سے بڑی چیز ہے، جو سب سے ضروری چیز ہے، اور افسوس ہے کہ اس کی طرف دھیان نہیں جاتا، کوئی بھی مصیبت آتی ہے اس میں رنج، تکلیف، دکھ، صدمہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ مصیبت اگر ہمیں اللہ سے قریب نہیں کر رہی، ہم کو احساس نہیں دلا رہی کہ یہ جو حالات آئے ہیں، یہ جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ ہماری شامت اعمالی ہے، یہ ہمارے کرتوت ہیں ذاتی اور اجتماعی قوم کے، جس کی وجہ سے آئی ہیں۔ اب ہزار آپ اس کو کر دیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہے اور کلائمیٹ چینج ہے اور بد نظمی ہے اور ڈیم نہیں ہے اور کیا نہیں ہے اور کیا ہے، سب اپنی جگہ پر، وہ جگہیں، وہ وجوہات بھی درست ہیں، وہ غلط نہیں ہے، لیکن آخر میں بات اسی پہ پہنچے گی کہ ہمارے اعمال۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بندوں پہ بہت زیادہ شفیق ہے، اور کوئی کام ایسا کرتے نہیں جس میں بندے کا نقصان ہو۔ بندے کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بار بار عرض کر چکا ہوں، ہر کام میں تین ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ کا فائدہ ہو، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کا عبث کریں یعنی بیکار میں کریں، یا بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہو اس میں۔ تو بندے کا فائدہ ہی ہوتا ہے اس میں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو بھی مصیبت آئے، چاہے یہ زلزلہ، سیلاب، کوئی بھی چیز ہو، تو اس میں دیکھنے کی چیز ہے کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، رجوع اللہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا۔ لوگ کہتے ہیں عذاب ہے، عذاب ہے، عذاب ہے، ہر ایک کے لیے نہیں عذاب ہے، بعضوں کے لیے آزمائش ہے، بعضوں کے لیے اجر ہے، ہاں بعضوں کے لیے پکڑ ہے۔ بزرگ یہی فرماتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ میرا آپ کا رویہ کیا ہے، جب مصیبت آتی ہے تو کیا شکوہ شکایت کرتا ہوں، یہ میں ہی رہ گیا تھا، ہم ہی لوگ رہ گئے تھے سیلاب کے لیے، انڈیا میں تو نہیں آیا، فلاں جگہ تو نہیں آیا، وہ تو ہندو ہے۔ اور اس پہ کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اور ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے رسولوں، فرشتوں پر، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے میں ایمان لایا تقدیر پر اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ اور اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔ یہاں کا کیا ہے، گھر در مٹی کا ہو، چاہے پتھر کا ہو، چاہے سونے کا ہو، ختم ہو جائے گا، ایک دن ختم ہو جائے گا، اور وہاں پہ جا کے قبرستان میں سب برابر ہو جائیں گے، کیا بادشاہ، کیا فقیر، سب مٹی میں سو رہے ہوں گے، اور نہ کسی کا کفن اسپیشل ہوتا ہے، نہ کسی قبر بنا دیں، جتنی بھی بناتے ہیں، ماربل لگا دیں، کچھ اور لگا دیں، کیا لگا دیں، مقبرہ بنا دیں، لیکن اندر تو سب ایک ہی ہے۔ اور اجر ہے، اگر ہے تو آخرت کا آدمی یہ یقین رکھے کہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، صبر کرتا ہوں میں، اور اللہم جنبی مصیبتی، کہ یا الہی مجھے مصیبت پہ اجر دیں، واخلف لی خیرا منہا، اور اس سے بہتر دیں۔ حضرت ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ دعا پڑھی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر کیا ملے گا، یعنی وہ اتنے اچھے شوہر تھے، تو مجھے وہ نہیں تھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اس کو پڑھا، اور پھر میں ازواج مطہرات میں شامل ہو گئے۔ حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے شوہر؟ تو یہ، اور یقین رکھے کہ بھئی یہ جو چیز ہے اس میں میری بہتری ہے انشاءاللہ، آخرت کی بہتری تو ہے ہی ہے، اور زندگی کی جو ہے یہ کتنے دن ہیں، انشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں وہ کر دیں گے۔ تو دیکھنے کی ضرورت یہی ہے، اور پھر یہ اعمال کا جائزہ۔ اب ہم لوگ رو رہے ہیں صبح سے شام تک کہ مصیبت آ گئی اور یہ سیلاب آ گیا اور کیا آ گیا، لیکن اور جن چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں نا، وہ میٹیریلسٹک چیزیں ہیں کہ یہ نہیں تھا، ہیلی کاپٹر نہیں تھا، اور ڈیم نہیں تھا، اور کیا نہیں تھا اور کیا نہیں تھا، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اعمال کیا ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ جھوٹ بولنے پہ تیار ہے، 2 پیسے کے لیے جھوٹ بول دے گا، دھوکہ دے دے گا، اپنا فائدہ ہوگا تو جو بھی کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، ایمان اور جھوٹ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ منافق کی 3 نشانیاں بتا رہے ہیں کہ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے گی خیانت کرے گا۔ اب ہر آدمی جائزہ لے لے، جہاں پہ بھی ہے، مزدور سے لے کر وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ساری چیزوں اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے اس کی بہتری آنی چاہیے، اگر نہیں آ رہی تو یہ عذاب ہی عذاب ہے، اور ہم لوگ روتے گاتے مر جائیں گے، اور نہ جو اس پہ اجر مل سکتا ہے وہ ملے گا۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ اور ان کو بہتر کرنے کی ترکیب کہ بھئی یہ جو چیزیں زندگی میں ہیں ان کو بہتر کریں، اور اسی لیے مل بیٹھ کے بیٹھتے ہیں ہم لوگ کہ بھئی یہ اس کی طرف نشاندہی ہو ہمارے انڈیویجول۔ اور لوگ کہتے ہیں بھئی آپ ایک آدمی کی اصلاح سے کیا ہوگا؟ ہمارے حضرت بار بار فرماتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ آدمیوں کا مجموعہ ہے، تو ایک آدمی بھی سدھر جائے، ایک آدمی کو بھی احساس ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، کیونکہ رفتہ رفتہ یہ چیز پھیلے گی اور انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ورنہ سب اسی امید میں رہیں گے کہ حکومت آ کے پابندی لگائے جھوٹ بولنے پر، اور لوگ یہ کریں اور وہ کریں، اور ہوائے کا کچھ بھی نہیں، وقت یوں ہی گزر جائے گا اور زندگی تمام ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان حالات کو بہتر کرے ہمارے لیے، اور جو کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں دعا سے، مالی امداد جو فزیکلی کر سکتے ہیں، جا کے کر سکتے ہیں، وہ اس طرح سے کرے، یہ ضروری ہے اس وقت، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ مسلمان بھائی جو مدد کی ضرورت میں ہو، اس کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں اعتکاف میں تھے، واجب اعتکاف میں، حضرت کا یہ کلپ بھی چلتا ہے بہت زیادہ۔ تو کوئی آدمی آیا ان کے پاس اور اپنی ضرورت بیان کی کہ فلاں شخص کے پاس جا کے یا فلاں اس کے پاس جا کے میری سفارش کرنی ہے۔ فوراً اٹھے انہوں نے اور چپل پہنی اور مسجد سے باہر چلے گئے۔ وہ آدمی کہنے لگا حضرت آپ تو اعتکاف میں ہیں، مسجد نبی میں اعتکاف میں، اور یہ سنت اعتکاف ہے، نفل اعتکاف بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ مسلمان کی مدد کرنا جب وہ ضرورت میں ہو، وہ 1000 دن میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ تو یہ معمولی اعمال نہیں ہے، یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ اور حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ یا الہی فرعون کو غرق کر دیجئے، فرعون کو تباہ کر دیجئے، یا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور میرا مقابلہ کرتا ہے اور آپ کی بغاوت کرتا ہے۔ تو
دعا فوری طور پہ قبول نہیں ہوئی. کہا کہ یہ جب کھانا کھانے بیٹھتا ہے 400 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اپنے ساتھ، اتنا وہ کرتا ہے. پھر اس کے وزیر نے اس کے کان بھرے کہ آپ 400 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ فوج جمع کریں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ آپ کے خلاف وہ کریں گے. تو اس طرح سے جب اس نے وہ بند کیا تب اللہ نے ان کو پکڑا، نہیں میری مخلوق کو کھلاتے. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کہ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مسجد کی تعمیر میں آپ چندہ دیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں دیتا، میں تو مسلمان بھائی پڑوسی کو کھانا کھلا دوں، میں بہتر سمجھتا ہوں اس سے کہ میں مسجد میں چندہ دوں. مسجد تو چھپر کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد سے بڑھ کر کون سی مسجد ہو سکتی ہے؟ کس چیز کی تھی؟ کھجور کے تنوں کی تھی اور اس پتوں کی چھت تھی، ٹپکتی تھی بارش میں. تو یہ ساری چیزیں آج کل جو ہو گئی نا، پرائرٹیز بدل گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ یہ چھوٹے اعمال نہیں. اور ہمارے حضرت بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اماؤنٹ کو نہ دیکھیں، جذبے کو دیکھیں. اللہ کے یہاں کاؤنٹنگ نہیں ہے، اللہ کے یہاں وزن ہے اعمال کا. اور سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ احسن و عملہ، اکثر و عملہ نہیں فرما رہے کس نے زیادہ عمل کیے. کہا جا رہا ہے کہ کس نے اچھے ایکسلنس کے ساتھ عمل کیا. نیت اگر ہو تو 1-2 پیسے بھی جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے، جتنا بھی ممکن ہو سکے تھوڑا بہت اپنا حصہ ضرور لگا دینا چاہیے. کیا معلوم کس نیت سے دینے سے اللہ تعالیٰ اسی سے بیڑا پار کرا دے. اعمال کی جو حالت ہے ہمارے وہ تو ہے ہی ہے. تو یہ ضروری بات تھی. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا جائے، دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. ہم لوگ جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں وسائل پر، مٹیریل پر، چیزوں پر، وسائل پر. یہ ساری چیزیں نہیں کام کرتی. جانے سے پہلے ہی نہ پہنچ پائے، پہنچ بھی جائے تو استعمال نہیں کر پائیں، بیماری آ جائے، کچھ ہو جائے. تو اس کی بہت دعا کی جائے اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. اب میں نے سوچا یہاں پہ ہم لوگ ایک ہی بات بار بار دہرا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ کسی کتاب میں سے اور بڑے بزرگ کی کتاب میں سے کچھ پڑھنا چاہیے تاکہ کچھ موٹیویشن ملے ہم کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کریکلم نصاب بنایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی اصلاح چاہتے ہیں. تو اس میں میرے خیال سے 22-23 کتابیں ہیں کچھ اس طرح سے، اور شروع ہوتی ہیں بالکل بیسک سے. تعلیم الدین ہے، قصد السبیل ہے، اور کیا کیا ہے اس میں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ بڑھتا جاتا ہے. پھر وہ آتی ہے اس میں عوارف المعارف حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پھر مثنوی کی آخری 2 جلدیں آتی ہیں مولانا روم کی تشریح کے ساتھ. تو وہ مشکل کتابیں ہیں اور وہ ٹیکسٹ بکس ہیں. اور پھر حضرت امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ 10ویں اس میں گزرے ہیں، 1000 جو ہجری تھی اس زمانے میں گزرے ہیں، اپنے زمانے کے مجددین میں سے ہیں. ان کی 3-4 کتابیں حضرت لائیں کہ یہ پڑھنا ضروری ہے تاکہ فہم پیدا ہو دین کا، سلوک کا، تصوف کا. اور پھر آخر میں ایک اپنے ہی بہت چھوٹے رسالے پہ ختم کیا ہے اصول التصوف کو. تو اس کتاب میں سے ایک کتاب ہے یہ در المندود. یہ ہے ہم سے عہد لیا. امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. تو انہوں نے اپنے شیوخ اور ہزاروں شیوخ ہیں ان کے، اصل شیخ تو سید علی خواص رحمۃ اللہ علیہ ہیں، لیکن جو باقی لوگ ہیں ان سے فیض اٹھایا. تو انہوں نے تقریباً 370 عہد جو خاص باتیں ان کے مشائخ نے ان کو تلقین کی نا، وہ جمع کی ہیں اس کتاب میں کہ یہ باتیں جو ہیں نا یہ کور ٹیچنگز میں سے ہے میرے مشائخ کے، اور یہ میں پاس آن کرنا چاہتا ہوں آنے والی جنریشنز کو. تو وہ ہے اس میں آگے ان کا شروع میں مقدمہ وغیرہ ہے اور کیسے جمع کیا اور کیا کیا. تو اس میں سے سلیکٹڈ پڑھ لینا تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. یہ بہت ہی ویسی کتاب ہے. حضرت ظفر احمد عثمانی
رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی بڑے شیخ تھے، السنن ان کی کتاب ہے۔ تو پہلا عہد جو لے کر آئے ہیں، جو پہلی چیز جس کا اہتمام سے ان کے مشائخ نے ان سے ذکر کیا، اور یہ کور ٹیچنگ ہے سب کی، اپنے آپ کو ہر مسلمان سے کم سمجھے، تواضع، اپنے آپ سے کم سمجھے۔ ہاں، فرماتے ہیں ہم سے عہد لیا گیا اور ہم فضل خداوندی سے اس کے پورا ہونے کی امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس بیٹھنے والے ہر مسلمان سے اپنے آپ کو کم سمجھیں، اگرچہ وہ مسلمان بدحالی میں، اور یہ بدحالی دینی بدحالی ہے، وہ بدحالی میں کیسے ہی انتہا کو پہنچ گیا ہو، مگر ہم اپنے نفس کو اس سے کم ہی سمجھیں۔ تمام سلف صالحین کا یہی مذاق تھا۔ تو یہ ایک سب سے بنیادی ٹیچنگ حضرت، میں نے پہلے بھی عرض کیا، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے اسکالرس میں تھے، انگلش، عربی اور اردو تو تھی ان کی مادری زبان، فارسی، ہیبرو تک جانتے تھے، یعنی ان کو تھا عبرانی زبان پہ بھی عبور حاصل تھا۔ وہ حضرت تھانوی کے پاس پہنچے اور ایک دم سے پہنچ گئے تھے بغیر اطلاع دیے ہوئے، تو حضرت تھانوی سے جاتے وقت انہوں نے عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو حضرت تھانوی بعد میں بتاتے ہیں کہ مجھے، یعنی میں چوک سا گیا اور مجھے تھوڑا سا وہ ہوا کہ اتنے بڑے علامہ کو میں کیا نصیحت کروں۔ تو حضرت نے دعا کی، حضرت کی عادت تھی دعا کرتے تھے جب بھی کوئی ان سے کچھ پوچھتا تھا کہ یا الہی دل میں وہ بات ڈال دی جو ان کے لیے سب سے زیادہ مفید ہو۔ تو فرمایا کہ بھائی ہمارے یہاں تو سب سے اول قدم یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، اور آخری قدم بھی یہی ہے، بند ہو جاتا ہے بار بار، اور اول قدم بھی یہی ہے، آخری قدم بھی یہی ہے، لیکن اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو کچھ مت سمجھو، اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنا، یہی ہے۔ حضرت سید سلمان ندوی پہ بہت اثر ہوا، رقت طاری ہو گئے، رونے لگے۔ پہلے حالت یہ تھی کہ ہر وقت پگڑی بندھی ہوئی ہے اور شیروانی ہے اور اچھی خاصی اس میں رہتے تھے، لیکن پھر مٹایا اپنے آپ کو، اتنا مٹایا کہ پہچان بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ جو ہے نا، یہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، سارے بزرگوں کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ سے پہنچے یہاں پہ قباء میں، تو لوگ مدینے سے شوق میں وہاں پہنچ گئے ملاقات کے لیے، لیکن پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون حضور ہیں اور کون حضرت ابو بکر بھی ساتھ میں تھے۔ حضرت ابو بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال داڑھی کے سفید ہو چکے تھے، تو سمجھتے تھے یہ ہیں۔ جب دھوپ پڑنی شروع ہوئی اور حضرت ابو بکر نے ایک چادر اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تانی، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ حضور ہیں۔ وہ آج کل کے قبے اور جبے اور عمامے اور خاص لباس جو علماء مشائخ کا ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور ہمارے مشائخ کا یہی معمول ہے کہ پہچانے نہیں جاتے۔ عامہ مجلس میں بیٹھ جائے تو کوئی پہچانے نہیں ان کو، ایسی حالت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ تمام کی یہی حالت تھی۔ حضرت عبدالعزیز دیرینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک متواضع نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر لوٹنے تک کسی کو اپنے سے کم نہ سمجھے، یعنی ہر ایک سے جو گزر رہا ہو اس سے کم ہی سمجھ رہے ہیں۔ بندے کی طرف عبودیت کا کوئی درجہ اس وقت تک منسوب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے تمام طاعات کو ریا، یعنی تمام نیک کاموں کو ریا، اور تمام حالات و کیفیات کو جھوٹے دعوے نہ سمجھے۔ یہ دینداری کا جو آج کل ایک لبادہ ہم لوگ اوڑھے ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ معتقد ہم خود اپنے ہیں کہ صوفی صاحب ہیں اور مولوی صاحب ہیں اور کیا ہیں،
وہ سب سے بڑا دھوکہ اپنے آپ ہی کو دے رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے، حقیقت معلوم ہے کہ کیا حقیقت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو ظاہری حقیقت بھی کہ اللہ تعالیٰ نے کھال اور اس کی کپڑوں کی ستاری کی بھی ہے، ورنہ ذرا سا بھی کٹ لگ جائے، خون نکلے کہیں سے پیپ نکلے، کہیں سے کچھ نکلے، صحیح۔ اور جو اعمال ہیں وہ بھی معلوم ہے کہ جس نوعیت کے اعمال ہو رہے ہیں اور جو اخلاص اور جو اس میں صدق چاہیے وہ کتنا ہے اور کتنے گنڈے دار ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو بس اس لیے کر رہے ہیں کہ بھائی حلیہ بنا لیا ہے تو اب یہ کرنا ہے، اور ہے نہیں وہ۔ اب فرماتے ہیں، میں نے سیدی، یہ ان کے اپنے شیخ ہیں خاص، میں نے سیدی علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرماتے تھے کہ تکبر و رعونت والوں میں سے جو کوئی اس بات میں شک کرے کہ اس کا نفس اس کے پاس بیٹھنے والے سے کمتر ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی تمام لغزشوں اور گناہوں کو جو اتنی عمر میں اس سے سرزد ہوئی ہیں اپنے نفس کے سامنے پیش کرے، اور پھر ان نقائص سے مقابلہ کرے جو ان کے پاس بیٹھنے والوں کے اندر اس کے علم میں ہے، یعنی یقینی طور پہ معلوم ہے، تو اپنے آپ ہی کو سمجھے گا کہ میرے ہی اندر سب سے، اپنی بنائیاں سب کو معلوم ہے۔ دوسرے پہ گمان کرنا جائز نہیں، حرام ہے کہ ہاں اس نے، یہ بھی جو بیٹھا ہے اس نے بھی کیا معلوم بہت سارے کو نیک کیے ہوئے ہیں، چھپ چھپ کے یہ کرتا ہو، یہ بھی کرتا ہو، یہ بھی کرتا ہو، یہ گمان کرنا حرام ہے، تو یہ جو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور اپنے بارے میں یہی خیال کرنا چاہیے کہ میں حضرت تھانوی کے خاص خلفاء میں سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب، یہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی اور بڑے بزرگوں میں سے اور بہت مخلص میں سے تھے۔ جب حضرت تھانوی کے پاس پہنچے یہ مرید ہونے، تو حضرت تھانوی نے 3 شرطیں رکھی ان کو کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق اس وقت قائم کروں گا جب آپ یہ 3 یا 4 شرطیں پوری کر دیں۔ اور شرطیں سننے کے لائق ہیں۔ وہ شرطیں کیا تھیں؟ ایک یہ تھی کہ آپ دور حدیث پھر سے پڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے سلفی مدرسے میں پڑھا ہوا تھا کہ آپ دور حدیث پھر سے پڑھیں گے، 1 سال پورا عالم ہو چکے تھے، فارغ ہو چکے تھے۔ دوسرا یہ اپنی تجوید صحیح کریں گے، آپ کی تجوید صحیح نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، دونوں سے لکھا کے لائیے کہ وہ آپ ان کے درمیان عدل کرتے ہیں اور زیادتی نہیں کرتے، وہ آپ سے خوش ہیں۔ اگر یہ تینوں شرطیں پوری ہو گئیں تو میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کروں گا، ورنہ بیکار ہے، وقت میرا بھی وقت ضائع ہوگا، آپ کا بھی وقت ضائع ہوگا۔ اور تینوں پوری کی انہوں نے۔ یعنی کہنے سننے کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عالم کو کہا جائے پھر سے پڑھو، تجوید صحیح کرو، وہ تو بھڑک اٹھے گا کوئی عام آدمی ہو کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں پھر سے پڑھو، میری تجوید غلط ہے، آپ ہی کی تجوید غلط ہے، یہی کہے گا۔ اور بیویوں سے لکھا کے لانا جو شادی شدہ ہیں ان کو پتہ ہے کہ بیویوں کو راضی کرنا کتنا مشکل کام ہے، امپاسبل۔ اور جو شادی شدہ ہے نہیں ہے وہ تیاری کر لے ابھی سے۔ لیکن کیا، تو ایک دن وہ آئے، کہنے لگے مفتی محمد شفیع صاحب سے کہ بھئی یہ عجیب سا ہے، جب حضرت کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں کوئی گائے بیل ہوں، کوئی بالکل ہی سب سے انسانوں کے درجے میں بھی نہیں ہوں، میں تو بہت ہی جانوروں کے درجے میں ہوں۔ یہ کیفیت طاری رہتی ہے پوری مجلس میں۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب یا خیر محمد صاحب جو بھی تھے، انہوں نے کہا ہاں یہی کیفیت میری رہتی ہے کہ اپنے آپ کو بالکل ایسا سمجھتا ہوں کہ جیسے میں سب سے خراب پوری مجلس میں ہی ہوں۔ تو کہنے لگے یہ اچھی بات نہیں لگتی، چاہ کے حضرت سے پوچھنا چاہیے۔ تو گئے حضرت کے پاس اور کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، ان کے کیا حالات ہوتے ہیں، بعض پہ حالت تیاری ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت فقیر محمد حضرت کے خلیفہ تھے، پٹھان تھے، وزیرستان وغیرہ آزاد علاقے کے، آتا جاتا اس طرح کی اردو بولتے تھے، بالکل ہی بہت ہی گلابی قسم کی۔
لیکن جہاں پہ اللہ کے نام کا، اللہ کے جلال کا، اللہ کے کرم کا نہ آتا تھا نا ذکر، چیخ نکل جاتی تھی اور رونے لگتے تھے اور روتے رہتے تھے، اور یہ بلا اختیار تھی، یعنی جوانی سے شروع ہوئی تھی، اور میں نے ان کو دیکھا ہے بالکل آخر عمر میں، اور یہ حالت ان پہ طاری تھی، اور ہم لوگوں نے ریکارڈ بھی کی تھی، وہ ضائع ہو گئی کہ ایک چیخ نکلتی تھی اور آواز سے روتے تھے۔ حضرت تھانوی کے یہاں یہ ساری چیزیں اگر بہروپیے ہوتے تو چلتی نہیں تھیں، بہت سختی کرتے تھے۔ ان کو بھی بلا کے ان کا بھی بہت انٹرویو لیا تھا حضرت نے کہ تم کیوں اتنے زور زور سے روتے ہو؟ تو کہا تو مجھ سے قابو ہی نہیں ہوتا، میں ضبط ہی نہیں کر پاتا۔ تو پھر حضرت تھانوی نے ان کو اجازت دیتی تھی اور کہتے تھے یہ ہماری مجلس کی رونق ہے۔ تو ان پہ یہ طاری ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھتے رہتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم گائے بیل ہیں۔ حضرت تھانوی کے پاس گئے، عرض کی، حضرت تھانوی نے کہا میرا بھی حال یہی ہوتا ہے، جب مجلس میں بیٹھتا ہوں میں اپنے کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں، اور یہ عبادت ہے۔ یہ ہے ڈاکٹر حسن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ، کہتے ہیں کہ عبادت یہ بھی ہے کہ جہاں بیٹھے آدمی یہ سمجھے کہ سب سے زیادہ کمتر ذلیل میں ہی، دل ہی دل کی عبادت ہو رہی ہے، اور سمجھے، یقین یعنی زبانی کلامی نہیں ہو، سمجھے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں باب السلام مسجد میں نماز پڑھتا تھا، دیکھتا تھا ایک صاحب جو ہیں وہ بہت ہی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور بہت ہی ویسا لگتا تھا کہ بہت ہی متواضع آدمی ہے۔ تو ایک دن ایک آدمی جا رہا تھا تو غلطی سے اس کی چپل ان کو لگ گئی، تو پھر جو ان کو غصہ آیا وہ کھڑے ہو گئے، تو دعا ہوا سب چھوڑی انہوں نے، اور چیخنا شروع کر دیا مسجد کے اندر ہی کہ بد تہذیب، بدتمیز، دیکھتا نہیں ہے مجھے چپل لگا دی، اور جانتا نہیں ہوں میں کون ہوں اور کیا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے، تواضع کا دھوکہ ہے، یعنی حالت ایسی بنائی ہوئی ہے کہ بہت متواضع ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی نظر بھی آ رہا ہے نا کہ بہت خراب ہے، آج کل یہ بہت ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، یقینی طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں یہ اس گناہ میں ہے، اس گناہ میں ہے، بعض دفعہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا، بعض دفعہ اس نے خود بتایا، تو پھر یہ سوچنا چاہیے کہ اعتبار تو خاتمے کا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی توبہ کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت سے زنا ہو گیا، اور وہ آئی، اس کو اطمینان نہیں ہوا، اس نے کہا مجھ پہ حد جاری کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ پھیر لیتے تھے بار بار، اور لوگوں سے کہتے تھے بھئی اس سے کہو جا کے یہ معافی مانگے اور توبہ استغفار کرے اور حالات درست کرے۔ اس کو چین ہی نہیں تھا، اس نے کہا نہیں مجھ پہ حد جاری کریں اور مجھے پاک صاف کر دیں۔ تو حضور نے کہا اس کو حمل ہو گیا تھا، تو اس نے کہا کہ بھئی جب بچہ ہو جائے اور بچے کا دودھ چھڑا دو تو 2 سال بعد آنا، اور امید یہ تھی کہ اس عرصے میں وہ اس کو ہو جائے گا اور وہ واپس نہیں آئے گی، تو وہ پھر واپس آئی بچے کو گود میں اور بچے کی ہاتھ میں روٹی، دکھانے کے لیے کہ یہ کھانے لگا ہے، دودھ پہ نہیں ڈپینڈنٹ ہے، اور حضور سے کہا مجھ پہ حد جاری کرے۔ پھر مجبور تھے، کیونکہ زنا کے لیے یہی ہے کہ یا تو خود اقرار ہو یا 4 گواہ جنہوں نے ایکچوئل ایکٹ دیکھا ہوا ہو اپنی آنکھوں سے، تب حد جاری ہوتی ہے، ورنہ حد نہیں جاری ہو سکتی بالکل بھی۔ اس لیے امپاسبل ہے زنا کی جب تک کہ خود نہیں اقرار کرے یا 4 وٹنسز نہیں ہو جنہوں نے دیکھا ہو۔ تو حد جاری ہوئی اور سنسار کیا گیا۔ تو یہ جب خون کے چھینٹے اڑے نا تو ایک آدمی کے اوپر پڑ گئے، تو اس نے اس پہ کوسہ یا لعنت بھیجی، تو حضور کو بہت ناگوار گزرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دی جائے نا سب کی مغفرت ہو جائے۔ تو کسی گناہ گار کو حقیر نہیں سمجھنا، کیا معلوم اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ ابھی بھی لوگ ہیں ایسے موجود جو توبہ کرتے ہیں، اور ایسی توبہ کرتے ہیں کہ
آدمی سوچ نہیں سکتا، یعنی قصہ کہانیاں پڑھتا ہے، لیکن کرتے ہیں ایسی توبہ۔ حضرت تھانوی کے پاس ایک ٹھیکیدار آئے تھے اور کہا کہ میں نے بہت رشوت لی ہے اور بہت گڑبڑ کی ہے اور کیا کیا۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ بھائی یہ حقوق العباد ہیں، یا تو معاف کرو یا واپس کرو، اس کے بعد آنا، اس سے پہلے پہلا قدم توبہ ہے، توبہ۔ وہ گئے ایک ایک شخص کے پاس، معاف کرایا یا اس سے لکھوایا کہ میں تمہیں دوں گا اتنا پیسہ۔ تھانے دار تھے، سوری پولیس میں تھے، کیا۔ کیوں؟ جب فکر پیدا ہو جاتی ہے، جب آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کا معاملہ تو ختم، وہاں کیا ہوگا، تو پھر کرتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ یہ احساس پیدا فرما دیں۔ پھر آگے آئے گا اس میں کہ بغیر تواضع کے آدمی کو وہ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب پیالہ پورا بھرا ہوا ہے تو اس میں اور مزید کیا آئے گا؟ وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ بھئی میں تو کامل مکمل ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، سب سے بڑا ہوا ہوں، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اور یہی تکبر، یہی چیز حضور کو دیکھتے ہوئے کفار مکہ ایمان نہیں لائے۔ کہتے تھے ہم ان سے بڑھ کر ہیں، نعوذ باللہ، ہم کیوں ان پہ ایمان کیوں لائیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے، حقیقی تواضع پیدا فرما دے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہم کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی عذر نہیں لاتے، ہماری نالائقی ہے، اپنے گناہ کی معاف فرما دیجیے۔ آپ نہیں معاف فرمائیں گے تو کون معاف فرمائے گا؟ اپنے کرم اپنے فضل سے آئندہ کے لیے ہم کو گناہوں سے بچائیے، اور اگر خدا خواستہ کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کی توفیق، اپنی طرف رجوع کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ یا العالمین، ہم اپنا چاہتے ہیں، آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دیجیے۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت ہمیں عنایت فرما دیجیے، اور ان محبتوں کو دیگر تمام محبتوں پہ غالب فرما دیجیے۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، آپ سے وہ تمام خیر مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یا العالمین، یا غیاث المستغیثین، یہ جو سیلاب آیا ہوا ہے، یا ہمارے ملک میں معاشی بحران آیا ہوا ہے، یا العالمین تمام لوگوں کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے۔ جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے جانی مالی، ان کی مدد نصرت فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، غیب سے انتظام فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کو پھر سے بحال فرمائیے۔ یا العالمین، یا آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم لوگ کو توفیق عنایت فرمائیے، ان کی مدد کی۔ یا العالمین، اس کو قبول فرمائیے اپنی بارگاہ میں، اور ان سب تمام حالات سے جو سبق آپ ہم کو دینا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ ہمارے لیے اپنی اصلاح آسان فرما دیجیے، پوری امت کی اصلاح فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا العالمین، مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان ہیں، بدحال ہیں، ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد نصرت فرمائیے۔ کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، افغانستان میں، ہر جگہ پہ۔ یا العالمین، جو مانگا وہ بھی عنایت کیجیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی عنایت کیجیے۔ ہمارے گھر والوں، رشتہ دار، پڑوسیوں، والدین، بیوی بچوں، تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ ہر طرح کے حادثات سانحات سے، ہر طرح کی موذی دیرپا بیماریوں سے، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، دھوکہ دہی، چوری چماری، اسنیچنگ، ڈاکہ، ہر ایک سے بچائیے۔ حلال واسع رزق بلا مشقت عنایت فرمائیے۔ یا العالمین،
بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، ایمان کی، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ جو لوگ رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے صحیح معنوں میں دیندار، قدر کرنے والے، غصہ نہ کرنے والے رشتے عنایت فرمائیے یا العالمین۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اپنے اولیاء میں شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ ومظہر لطفہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔